السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 17 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر۔ ام امنتم من فی السماء، کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو اللہ کی ذات سے، اس ذات سے کہ جو آسمانوں کے اندر ہے۔ ان یرسل علیکم حاسبا، یہ کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر بھیجے حاسبا، پتھروں کی بارش، پتھروں والی آندھی تمہارے اوپر بھیجے۔ فستعلمون کیف نذیر، ان قریب تم لوگ جان لوگے کیف نذیر، کہ ہمارا ڈرانا کیسا تھا، اللہ کا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور تم سے پہلے بھی جن لوگوں نے جھٹلایا اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کی ذات کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس انہوں نے بھی جان لیا کہ اللہ رب العزت نے جب ان کے اوپر عذاب بھیجا کہ اللہ کی سزا کیسی ہے، اللہ رب العزت کا ڈرانا کیسا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر کیسا تھا اللہ کا ڈرانا، اللہ کی سزا، یہ ان لوگوں نے بھی پہچانا۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی یہ شان رحیمی ہے، اللہ رب العزت کے رحمان ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے کبھی بھی ہمیں گناہ کے اندر فوراً نہیں پکڑا۔ ہم کوئی بھی گناہ کریں اس دنیا کے اندر، کوئی بندہ جھوٹ بولے، کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اس کی زبان کے اوپر فالج گر گیا یا اس کی زبان کے بولنے کی لکنت چلی گئی، کوئی اس طرح کا کام نہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک بندہ آنکھوں کی بے حیائی کے اندر مصروف ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی بینائی چھین لی ہو، کبھی بھی ایسے نہیں۔ ایک بندہ گناہ کی طرف چل کے گیا، اللہ رب العزت نے اس کی ٹانگیں چھین لی ہو، کبھی بھی ایسے ممکن نہیں ہو۔ اور یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان رحیمی ہے، اسی وجہ سے کہ اللہ نے کبھی بھی ہمیں گناہ کے اندر فوراً نہیں پکڑا۔ لیکن اللہ رب العزت کا ہمیں اس گناہ کے اندر نہ پکڑنا یہ نہیں ہے کہ ہم نے ٹھیک کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی مہلت ہے، اللہ کا کرم ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ ہم نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، تمہاری رسی کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ ان قیدی متین، لیکن یہ بات یاد رکھنا ہماری پکڑ بڑی ہی مضبوط ہے۔ ہم جب پکڑنے پہ آئیں گے نا، پھر جب ہم تمہیں عذاب دیں گے، جب ہم تمہیں تمہارے ان کیے ہوئے اعمال کی جزا و سزا دیں گے، پھر یہ بات یاد رکھنا ہماری پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے اللہ کی یہ پکڑ اس دنیا کے اندر آ گئی تو ایک بندہ برباد ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، آپ ان کی قوموں کے احوال پڑھ کر کے دیکھ لیں، شعیب علیہ السلام کی قوم دیکھ لیں، قوم عاد دیکھ لیں، قوم سمود دیکھ لیں، اللہ نے کسی کو ہلاک کر دیا پانی کے اندر، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی بستی کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کسی بستی کو الٹا کر کے اللہ رب العزت نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ یہ سارے کے سارے عذاب جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں بتائے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی ہی ایسے باتیں جو ہمیں بتائی ہیں، ہم سے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک مسلمان اس دنیا کے اندر یہ سمجھ جائے کہ اللہ اگر اسے ڈرانے کے اوپر آ گیا نا، پھر ایک بندہ اس دنیا کے اندر شاید ایک سیکنڈ بھی نہ ٹک سکے اللہ رب العزت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا جو ڈرانا ہے، اللہ کا جو عذاب ہے، ہم اس کو برداشت کرنے کی، اس کو سہنے کی طاقت ہمارے اندر ہے ہی نہیں، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم اس دنیا کی تھوڑی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی اس آگ کو جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ حرارت والی ہے، 70 گنا زیادہ اس کے اندر طاقت ہے کسی چیز کو جلانے کی، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں یہی بات اللہ رب العزت نے ان دونوں آیت مبارکہ کے اندر کی ہے کہ اس بات سے کبھی بھی بے خوف نہ ہو جانا کہ وہ ذات جو آسمانوں کے اندر ہے وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہیں کر سکتی، وہ تمہیں اس صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتی، کبھی بھی اس بات سے بے خبر نہ ہو جائے۔ اور ایک بندہ اس دنیا کے اندر اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اگر اللہ رب العزت نے ابھی میری اس کی ہوئی زیادتی کا مجھے بدلہ دے دیا، مجھے سزا مل گئی، تو شاید اس دنیا کے اندر کہیں بھی مجھے ایسی جگہ نہ ملے، 1 فٹ زمین کا مجھے ٹکڑا نہیں ملے گا اپنا سر چھپانے کا۔ ساری کی ساری زمین اللہ کی،
اللہ جب زمین کو حکم دے، پچھلی آیت مبارکہ کے اندر ہم نے پڑھا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر ان کو زمین میں دنسا دیا جائے یہ لوگ کیا اس سے بے خوف ہوگی؟ اللہ زمین کو حکم دے، آپ نے چاہے جتنے مرضی بلند جتنے مرضی مضبوط گھر بنائے ہیں، اللہ کے لیے کون سا مشکل کام؟ اللہ آج زمین کو حکم دے آپ کی یہ 10 منزلہ 20 منزلہ جتنی بھی آپ نے مضبوط ترین بلڈنگیں بنائی ہیں، ایک سیکنڈ سے پہلے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ آسمان اللہ رب العزت آج اس کو حکم دے پتھروں کی بارش ہمارے اوپر برس پڑے گی، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ نے کبھی بھی ہمارے ساتھ ایسا۔ تو اللہ کے انتقام سے ڈریے گا اس دنیا میں، اللہ کے خوف سے اس دنیا کے اندر گناہ نہ کریں۔ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ وہ ذات جو آسمانوں کے اندر ہے وہ یہ طاقت رکھتی ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، مجھے زمین کے اندر دنسانے کی بھی میں دنیا کے جس حصے کے اوپر بھی چلا جاؤں، زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر بھی چلا جاؤں، اللہ مجھے زمین میں وہیں پہ دھنسا سکتا ہے۔ میں جہاں بھی چلا جاؤں آسمان کے نیچے ہی ہوں، اللہ آسمان کے اوپر سے وہاں میرے اوپر پتھروں کی بارش کر سکتا ہے، اللہ قوم عاد کی طرح مجھے برباد کر سکتا ہے، اللہ قوم سمود کی طرح مجھے صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، اگر میں اللہ کی اس نافرمانی سے باز نہ آیا یا اللہ کی اس نافرمانی میں مجھے موت آ گئی، اللہ کا بلاوا۔